ٹوٹے پھوٹے ذکر کو اپنی بارگاہ میں مکمل صحت کے ساتھ شرط قبولیت فرمائے۔ اس لیے کہ اللہ کے کرم کی بات ہے کہ ہماری زبان اس طرح تابع ہو گئی۔ اگر اللہ نہ چاہے تو نہ ہم بیٹھ سکتے نہ اللہ کا نام لے سکتے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلبوں کو بھی صورت عطا فرمائے۔ کتاب ہے بہت خطبات سمدانی، صفحہ 306۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی طہارت، جب تک پاکی نہ ہو جب تک نماز نہیں ہو۔ تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب نماز انسان پڑھتا ہے تو اس کے 3 کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی کرامت یہ کہ جب وہ نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر سے لے کے آسمان تک نور کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، نور الہی کی۔ اور اس کے بعد جب وہ جو ہے نماز پڑھتا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نیکیوں کی برسات شروع کر دیتا ہے جیسے بارش ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ نماز پڑھتا ہوتا ہے تو تمام فرشتے جو ہیں چاروں طرف اس کے زمین سے آسمان تک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، اے بندے اگر تجھے یہ بتاؤ کہ تو کس سے باتیں کر رہا ہے تو تو کبھی بھی زندگی کے اندر نماز ادا نہ کر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت بیان ہے اجمل رضا قاضی کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب میں زیادہ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ، صدیق کی بیٹی سچی صدیقہ، اور فرماتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے تو آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم، اندر نہیں آیا کرتے۔ تو فاطمہ جو تھی بھاگ کے جاتی تھی، میں کہتا ہوں تو کہتی تھی کہ تمہارے بابا آ گئے تو آپ ان کی انگلی پکڑ کے لایا کرتی۔ ایک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ گود میں بٹھا لیتے باپ، اور اس کے بعد آپ ان سے چھوٹے چھوٹے سوالات کرتی تھی اور آپ ان کے بڑے بڑے جواب دیا کرتے تھے۔ ایک حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، وہاں راوی حضرت خدیجہ کبریٰ یہاں ہے حضرت عائشہ صدیقہ، کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں تشریف لائے بہت عرصے کے بعد، تو آپ نے میں بی بی فاطمہ گئی ہوئے تو آپ نے انہیں بلایا تو میں نے حضور کو ان کے ادب میں خود کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان کے ماتھے کو چھپا اور برابر میں بٹھا لیا، اور کوئی بات کر رہے تھے تو پہلے تو حضرت فاطمہ ایک دم روئی اور اس کے بعد ہنسنے لگے۔ تو میں نے کہا کہ فاطمہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے بابا کیا بات کر کے گئے تھے؟ کہا بات یہ تھی کہ میرے اور میرے نبی کا معاملہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا جب آئے گا وقت سے بتاؤں گا۔ آخر ظاہری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اس کے بعد ظاہری طور پہ آپ کا وصال ہو گیا۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ فاطمہ آپ کو بتاتے کہ بات کیا تھی؟ کہنے لگی بات یہ کہ اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جب میں آگے بیٹھی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بابا یہ بتائے کہ میں اللہ کا دیدار کب کروں گا؟ تو آپ نے کہا بیٹا بہت جلد تو اللہ کا دیدار بھی کرے گی اور تجھے خاتون جنت بھی بنا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آئے تو کہنے لگے کہ بیٹا بات یہ کہ اب میرا وقت قریب آ گیا، مجھے مجھ سے بچھڑنا پڑے گا۔ جب یہ کہا تو میں بے انتہا رو پڑی۔ پھر خان نے کہا کہ بیٹا سب سے پہلے جو ملے گی وہ تو ہی ہوگی جو مجھے جنت میں آگے ملے گی۔ تو میں ہنس پڑا۔ اندازہ لگایا کہ سمجھا نہیں سکتا کہ اپنے باپ کے اوپر تو رو پڑی لیکن اپنی وفات پر ہنس پڑی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے 16واں پارہ قرآن پاک، حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے۔ آپ کی قوم جو تھی بڑی ٹھیک تھی اور آپ انہیں سمجھا، آپ کا بھی تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ بنی اسرائیل میں
تقریباً 100 پیغمبروں کو شہید کیا جو ان کے سر پہ اس کا جرم ہے، لیکن آپ انہیں سمجھاتے رہے، سب کچھ کہتے رہے، لیکن وہ قوم سمجھنے نہیں رہا۔ آخر آپ نے کہا کہ بھائی تم اللہ کی حدود کی پابند نہیں کرو اور اللہ کی ذکر و اذکار کو ماننے میں تیار نہیں۔ آخر ہوا کہ آپ نے سوچا کہ میں ابھی اس قوم کو چھوڑ کے چلا جاؤں، بد دل ہو گئے، کیونکہ ابھی آپ جب بد دل ہوئے تو آپ جانے لگے تو اللہ کا حکم کوئی نہیں آیا آپ کے لیے کہ آپ چلے جاؤ، یا اس لیے کہ نبی کا یہ تو بہت بڑی طاقت ہے، آپ بغیر کچھ کہہ نہیں کرتے۔ ادھر ان کی قوم نے دیکھا صبح کا جب وقت ہوا تو پتہ چلا بتی آنی شروع ہو گئی کالی، اس لیے کہ وہ دیکھ چکی تھی اور قوموں کا عذاب۔ انہوں نے کیا کیا کہ سب جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے توبہ اور استغفار شروع کر دیا، کہا کہ پروردگار ہم جو ہے تیرے نبی پہ ماننے آئیں گے اور تجھ سے بھی کوئی پناہ اور معافی مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم ہے، توبہ استغفار تو وہ تو مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک قوم توبہ اور استغفار کرتی رہتی ہے اس پہ عذاب الہی نازل نہیں کرتا۔ آخر آپ کو وہاں سے عذاب کر گیا، لیکن ادھر حضرت یونس علیہ السلام آپ کا نینوا وطن تھا، تو آپ وہاں سے نکلے اور کشتی میں بیٹھے۔ جب کشتی میں بیٹھے، کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو ہچولے کھانے لگے۔ جو مسافر تھے وہ سب جانتے تھے، جو اس کا بات تھا وہ بھی جانتا تھا کہ وزن زیادہ ہو، تو سب نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ایک بندے کو اتار دو، باقی سب کو بچا دو، اور باقی صحیح بات ہے، اوروں کی زندگی بہتر ہے کہ ایک بندے کی چلی جائے۔ تو آپ نے کہا سب نے متفق ہوا کہ ایسا کرتے کہ قرآن کرتے ہیں، جس کا نام آئے گا وہی چلا جائے گا۔ آپ صاحب صحیح ہے، جس کا نام آئے گا وہی چلا جائے گا۔ پہلی دفعہ قرآن کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا، جب دوسری دفعہ قرآن کی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام، تو انہوں نے کہا یہ بندہ شکل سے بڑا شریف لگتا ہے، نور ہے اس کے اوپر، ایک دفعہ پھر کرتا۔ جب تیسری دفعہ قرآن کی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام اٹھا کے انہوں نے سمندر میں، اس لیے کہ خودکشی کرنا، خود اترنا، اپنی سب کو بچانے کے لیے خود موت کے منہ میں جانا۔ جیسے پھینکا اسی کو ایک بچی آئی بڑی، اس نے منہ کھولا، حضرت یونس علیہ السلام کو نکل گیا۔ جب نکلا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچی کو حکم ہوتا ہے کہ یہ تیری غذا نہیں ہے، اس کو کھانا نہیں، ہم نے یونس کی مادر کے لیے تیرے پیٹ میں سبحان اللہ۔ اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 30 دن اس کے پیٹ میں رہے۔ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، رب تو بڑا غفور رحیم ہے۔ آخر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا کہ بابا ملا مچھی گئی، اور اس نے کیا کیا، کنارے کے اوپر آپ کو منہ سے نکل گئی۔ یہ قرآن کا واقعہ اپنا نہیں ہے میرا۔ جب نکلا تو وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کو نکلا تو آپ کمزور ہو چکے تھے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے بدن جو تھا پلپلا ہو گیا تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک درخت پیدا ہوا انار کا، جیسے ہی آپ کو اس کے انار کھائے اس سے زیادہ صحت مند ہو۔ سبحان اللہ۔ جب اس سے زیادہ صحت مند ہو گئے تو آپ اپنی قوم کی طرف آئے۔ اس کے بعد جو ہے جب اس سے زیادہ صحت مند ہو گئے تو آپ جو ہے اپنی قوم کی طرف آئے، توبہ استغفار کے لیے۔ آخر ان کی قوم نے توبہ کرنے کے بعد آپ پہ ایمان لائے، اور اس کے بعد ہنسی خوشی رہنے لگے، لیکن کچھ دن کے بعد وہ آگے بیان کروں، ان کی قوم پھر آپ کے خلاف ہو۔ بڑی سمجھنے کی بات، جب بھاگے تو آپ ایک درخت کا کہ درخت مجھے پناہ عطا تھا، درخت پھٹا آپ پیچھے سے، سوال ہے۔ لیکن شیطان جو ہے بہت بڑا کلاکار، اس نے آپ کا کرتا نکال کے باہر کھڑا کر دیا۔ اب وہ جو ہے جب اوپر سے آرا چلا اور آرا پہنچا سر کے اوپر، تو کہا رب کریم میرے اوپر رحم فرما، کا بات یہ ہے، اب بات کو سمجھا کہ بات تو جب ہم سے پناہ نہیں مانگ سکتا، جب وہ اس درخت میں سمایا جب تو ہم سے پناہ نہیں مانگ سکتا تھا، اب یہ کہ چیرنے کے لیے تیار ہو جا، اگر ذرا سی بھی آواز نکالی تو میں جو تجھے اپنے کیا صاف نہیں کیا، نجسر سے خارج
رکھنا، خاموشی سے رہے آخر کٹ گئے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے جو نبی ہوتے ہیں اللہ بھی ان کی پکڑ بھی جلدی کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ صرف اور صرف اللہ ہی اس کا کچھ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے وما توفیق ہے اللہ۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ تمام حضرات کے ساتھ مل کے پڑھے بلا